کمرے میں ٹھنڈی شام تھی۔ کھڑکی کے باہر ہلکی ہوا درختوں سے کھیل رہی تھی۔ دادا ابو اپنی بڑی لکڑی کی جھولتی کرسی پر بیٹھے تھے اور سامنے تینوں بچے نرم گدیوں پر بیٹھے ان کی بات کا انتظار کر رہے تھے۔ دادا ابو نے مسکرا کر کہا، آج میں تمہیں ایک ایسے بہادر لڑکے کی کہانی سناؤں گا جس کا نام تھا ریحان۔ بچوں کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ ایک خوبصورت گاؤں میں رہتا تھا ریحان، چھوٹا سا ہنسمکھ اور تجسس سے بھرا ہوا لڑکا۔ ایک دن وہ ندی کے پاس گیا تو اسے ایک بڑی رنگین تتلی زخمی حالت میں ملی۔ ریحان نے اسے احتیاط سے اٹھایا۔ تتلی کمزور آواز میں بولی، ریحان میری مدد کرو، میرا گھر خوابوں کے جنگل میں ہے۔ ریحان چونکا مگر ڈرا نہیں، میں تمہاری مدد کروں گا۔ جنگل کے اندر بڑھتے ہوئے اچانک ایک کھوکھلے درخت سے نیلی روشنی نکلی اور جادوئی دروازہ بن گیا۔ تتلی نے سرگوشی کی، یہی رستہ ہے۔ ریحان نے ہمت کے ساتھ اندر قدم رکھ دیا۔ اندر پہنچ کر وہ حیران رہ گیا۔ بولتے درخت، مسکراتے پھول اور ہوا میں تیرتی روشنیاں، واقعی یہ خوابوں کا جنگل تھا۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ تتلی کو ٹھیک کرنے والا نیلی جادوئی پھول ایک غار میں تھا جس کی رکھوالی سایہ دیو کرتا تھا۔ غار کے پاس سیاہ دیو دھاڑا، کون ہے؟ ریحان گھبرایا مگر آگے بڑھ کر بولا، میں اپنی زخمی دوست کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ دیو حیران ہوا، بہت سے لوگ ڈر کر بھاگ جاتے ہیں، تم نہیں۔ ریحان نے درخواست کی، مجھے پھول لینے دو۔ کچھ لمحے بعد دیو ایک طرف ہٹ گیا، نیک دل بچوں کے لیے میرے دل میں سختی نہیں۔ ریحان نے نیلا پھول لیا اور تتلی پر رکھ دیا۔ اچانک تتلی روشنی میں نہا گئی اور ایک خوبصورت پری میں بدل گئی۔ پری نے نرمی سے کہا، ریحان تم نے بہادری اور محبت دکھائی، یہ سنہرا پتھر اپنے پاس رکھو، جب تمہیں ڈر لگے گا یہ پتھر تمہارے دل میں ہمت جگائے گا۔ ریحان خوشی سے واپس گاؤں لوٹ آیا۔ دادا ابو کی بیٹھک میں دادا ابو نے کہانی ختم کی تو بچے حیران رہ گئے۔ ایک بچہ بولا، کیا واقعی پھول اور تتلیاں بولتی ہیں؟ دادا ابو ہنسنے لگا، جہاں نیک دل لوگ ہوتے ہیں وہاں سب کچھ بول اٹھتا ہے۔ بچے دادا ابو کے قریب آ بیٹھے، کمرے میں پیار اور سکون پھیل گیا۔ جو دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ اس کے راستے خود ہی آسان کر دیتا ہے۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ ایسی ہی اچھی اور مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں۔